اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیز دینا، اس چیز کو اپنے پرانے اور بوسیدہ کپڑے تو غریبوں کو سب دے دیتے ہیں، اپنی رمضان کے مہینے میں اچھا ریجیکٹ ہو گئے، اچھا اس کا بچہ پہن لے گا دے دو، یہ وہ کپڑے جو آپ ریجیکٹ کر چکے ہیں، وہ کپڑے جو آپ کو تنگ ہو گئے ہیں، وہ کپڑے جو آپ کے بچوں کے چھوٹے ہو گئے، یہ تو سب دے سکتے ہیں قربان، اپنی پسندیدہ چیز اور اپنی محبوب چیز کی قربانی۔ جیسا کہ جب مہاجرین نے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، حالانکہ کسی صحابی نے ایسا کیا نہیں تھا، لیکن کہا تھا انصاریوں نے وہاں کے، ہماری 2 بیویاں ہیں، دونوں کو دیکھ لو، تمہیں جو پسند ہو میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ MMFG ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور صدقے جاریہ کا مستحق بنیں۔ ہمارے نیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ عبداللہ ابن عمر بیمار ہوئے اور اتنے بیمار ہو گئے کہ اس میں ان کے بچنے کی کوئی امید نہیں رہی، لیکن حکیموں نے علاج کیا، طبیبوں نے علاج کیا اور الحمدللہ وہ خطرے سے خالی آزاد۔ ایک دن حکیم ان کے گھر آیا اور کہنے لگا اب آپ خطرے سے باہر ہیں۔ ان کی بیوی سے کہا اب یہ جو کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں، ان کو کھلاؤ۔ تو آج ان کی بیوی نے پوچھا کہ کیا کھاؤ گے، کیا کھانا ہے؟ جواب دیا آج تو حکیم نے میرے کہا کہ جو کھانا چاہیں کھا سکتے ہیں، مچھلی کی خواہش ہو رہی ہے۔ اپنے غلام سے بازار میں بھیج کر پیسہ دے کر کہا جاؤ مچھلی لے کر آؤ، مچھلی بازار میں نہیں آئی۔ دوسرے بیوی نے ڈانٹا حضرت عبداللہ ابن عمر کی، کیا بات تمہیں مچھلی نہیں ملی؟ کہا کہ نہیں ملی تو میں کیا کروں؟ دوسرے دن بھی مچھلی نہیں ملی، تیسرے دن بھی نہیں ملی، چوتھے دن مچھلی ملی۔ مل گئی تو بیوی نے اچھی طریقے سے دھویا، بنایا، مسالے میں بھونا، تلا پراٹھا اور مچھلی دسترخوان پہ لگائی، اپنے شوہر کو اٹھایا، اپنے ہاتھ سے پراٹھا توڑا، اس میں مچھلی لگائی اور لگانے کے بعد فوراً اپنے ہسبینڈ اپنے شوہر کے منہ میں ڈالنا چاہتی ہیں کہ وہ کھائیں، اتنے میں دروازے پر آواز آتی ہے شیئن للہ، اللہ کے نام پر مجھے بھی کوئی کچھ دے دے، میرے بچے بھی بھوکے ہیں، انہوں نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ اس لقمے کو اور مچھلی کو اسی دسترخوان کے اوپر رکھ دو، اور مچھلی اور دسترخوان پورا کا پراٹھا سمیت دسترخوان سمیت اٹھایا اور کہا اپنی بیوی سے جاؤ یہ تم اس فقیر کو سائل کو دے کر آؤ، اس کے بچے بھی کئی دن سے بھوکے ہیں۔ بیوی نے کہا یہ تو میں نے بڑی پیار سے بڑی محبت سے بنایا دل سے، حکیم کے کہنے پر 4 دن کے بعد تو مچھلی ملی ہے۔ فرمایا کوئی بات نہیں، اس کو دے دو۔ بیوی نے کہا اچھا ایسا کرتے ہیں، مچھلی آپ کھا لیجئے، اس مچھلی میں اور پراٹھے میں جتنی قیمت لگی ہے میں اتنی قیمت لا کر اس غریب کو دے دیتی ہوں، اس فقیر کو، وہ اپنی من مرضی کے موافق اپنے گھر میں کھانا بنا کر کھا لے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا یہ ٹھیک ہے، جاؤ تم قیمت لے کر آؤ۔ جب وہ قیمت دینے جانے لگیں تو کہا ادھر آؤ، دیکھیں قیمت تم کم تو نہیں دے رہی ہو۔ انہوں نے حساب لگایا کہ تیل، مرچ، مسالہ اور آٹا اور مچھلی اتنا پیسہ خرچ ہوا ہوگا، اتنے میں آئی ہوگی۔ کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، تم کچھ زیادہ ہی دے رہی ہو، کم نہیں دے رہی ہو، جاؤ دے کر آؤ۔ جیسے ہی وہ دروازے تک پہنچتی ہیں، عبداللہ ابن عمر نے کہا نہیں ادھر آؤ، ابھی نہیں، ابھی قیمت مت دو، ادھر آؤ۔ وہ آ گئی، اب کیا ہوا کہ قیمت دو۔ وہ قیمت بھی دینے لگیں۔ جب حضرت عبداللہ ابن عمر کے ہاتھ میں وہ قیمت دے دی گئی، ادھر دیکھیے، عبداللہ ابن عمر کے ہاتھ میں جب قیمت دے دی گئی تو عبداللہ ابن عمر نے اس قیمت کو بھی دسترخوان کے اوپر رکھ دیا، مچھلی پراٹھا بھی اور قیمت بھی اسی دسترخوان پہ رکھ دیا اور کہا جاؤ اپنی بیوی سے تم دے کر آؤ، اب دے کر آؤ۔ انہوں نے کہا یہ کیا بات رہی ہے، میں نے اسی مچھلی کی وجہ سے تو قیمت دی تھی اور آپ نے اب قیمت بھی دے دی۔ کہا میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، میں شوہر ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، گئیں، مچھلی بھی دے دی، پراٹھا بھی دے دیا، قیمت بھی دے دی، وہ دعا دے کے چلا گیا۔ فکری چیز ہے عورتوں کے اندر، کچھ روٹھی سی گئیں اور بیٹھ تو گئیں، اب میں تم کو کیا بولوں، بیماری سے اٹھے ہو، کچھ ڈانٹ بھی نہیں سکتی، کچھ بول بھی نہیں سکتی،
آپ نے تو سب چوپٹ کر دیا, مچھلی بھی ہم نے اتنے پیار سے محبت سے بنائی, چلو وہ نہیں کھائی, قیمت دینے گئی تو وہ قیمت بھی دے دی. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں, کیا ہے میری پیاری بیوی, میں چاہتا تھا کہ مچھلی اور پراٹھا جو تم نے بڑے پیار سے میرے لیے بنایا کہ میں وہ کھا لوں. عمل صالح دیکھیے, میں چاہتا تھا کہ وہ کھا لوں, لیکن جب تم مچھلی اور اس کے پراٹھے کی قیمت دینے کے لیے گئیں تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اس مچھلی کی اور پراٹھے کی محبت میرے دل میں زیادہ ہے یا قیمت کی محبت میرے دل میں زیادہ ہے. میں سمجھ نہیں پا رہا تھا, میں اس نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہا تھا کہ میری نظر میں محبوب چیز کیا ہے, مچھلی پراٹھا یا قیمت. جب تم دینے کے لیے جا رہی تھیں تو قرآن کریم کی آیت میرے دماغ میں, میرے ذہن میں آ گئی, لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون. تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے ہو, تم اس وقت تک نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے ہو جب تک کہ تم اس چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو, جو تمہیں سب سے زیادہ پسند ہو. اے میری بیوی, جب تم مچھلی دینے کے لیے جا رہی تھیں اور پھر مچھلی ہم نے منگوا لی, پھر تم قیمت دینے کے لیے جا رہی تھیں, تو میں دونوں میں فرق نہیں کر پا رہا تھا کہ مچھلی اور پراٹھے کی محبت زیادہ یا قیمت کی محبت زیادہ. اس لیے میں نے سوچا کہ دونوں ہی چیزیں دے دو. اے اللہ, تو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ مجھے کس چیز کی محبت زیادہ, میں نے دونوں چیزیں دے دی ہیں, تو میری اس نیکی کو قبول فرما لیں. اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیز دینا, اس چیز کو اپنے پرانے اور بوسیدہ کپڑے تو غریبوں کو سب دے دیتے ہیں. اپنی رمضان کے مہینے میں اچھا ریجیکٹ ہو گئے, اچھا اس کا بچہ پہن لے گا دے دو. یہ وہ کپڑے جو آپ ریجیکٹ کر چکے ہیں, وہ کپڑے جو آپ کو تنگ ہو گئے ہیں, وہ کپڑے جو آپ کے بچوں کے چھوٹے ہو گئے, یہ تو سب دے سکتے ہیں قربان. اپنی پسندیدہ چیز اور اپنی محبوب چیز کی قربانی, جیسا کہ جب مہاجرین نے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے, حالانکہ کسی صحابی نے ایسا کیا نہیں تھا, لیکن کہا تھا انصاریوں نے وہاں کے, ہماری 2 بیویاں ہیں, دونوں کو دیکھ لو, تمہیں جو پسند ہو میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں, تم اس کے ساتھ نکاح کر لو. تمہیں جو پسند ہو میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں, تم اس کے ساتھ نکاح کر لو. لیکن مکے سے جانے والے مہاجرین نے کہا, تمہیں تمہاری بیویاں مبارک ہوں, ہمیں صرف سر چھپانے کے لیے کوئی جگہ دے دو, کاروبار کے لیے, بزنس کے لیے, کھیتی باڑی کے لیے تھوڑی سی زمین دے دو. میرے پیارے ساتھیوں, یہ ہے عمل صالح.